بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ مرحوم و مغفور جن کے بلندی درجات کی یہ مجلس ہے، سید عباس علی شاہ، سید افتخار حسین جعفری، شہداء میں سے سید سجاد حسین گیلانی، سید سجاد اکبر جعفری، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شہداء ملت جعفریہ ہے، میرا مالک تمام کی درجات بلند فرمائے۔ میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، حاضرین کے دل میں چھپی ہوئی ہر وہ خواہش جو ان کے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عالم اسلام ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، میرا مالک ہر ایک عزادار، ہر ایک محب، ہر ایک مومن کی حفاظت فرمائے، ملک ایران کو سالمیت عطا فرمائے، دشمنان کے شر سے محفوظ فرمائے، اہل نفاق اہل کفر جو ایک جگہ پہ متحد ہو رہے ہیں، میرا مالک اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما۔ اس زمانے کی بگڑتے ہوئی صورتحال متقاضی ہے کہ وہ جلد از جلد ظہور فرمائے، جن کے آنے کی وجہ سے زمانہ امن سے دوچار ہوگا، میرے مالک کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم گنہگاروں کو مالک کے ناصرین میں شمار فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان جو خلق ہوا ہے اور اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے جب اپنی توجہ، اپنا رخ خدا کی طرف کرتا ہے تو وہ ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ نیت کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بات صرف دل میں نہ رکھی جائے، اس کا زبان سے اظہار بھی ہو جائے۔ اس کا مطلب کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے صرف دل میں نہ ہو، زبان سے بھی کی جائے۔ تو خداوند متعال جب ہماری عبادت میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے جو واجب ارکان ہیں ان میں سے ایک واجب رکن ہے نیت۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، قربتاً الی اللہ۔ ہماری عبادت کی نیت یہ ہے کہ ہم یہ عبادت اپنے لیے نہیں کر رہے، ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی انسان مسلسل یہی نیت کیے جا رہا ہے کہ میرے اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو ہم نیت کی مفاہیم سے بھی واقف نہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت کے اسلوب سے بھی واقف نہیں، ہم صرف ایک رسم پوری کر رہے ہیں، ہم ایک رواج پورا کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کو عبادت نہیں کہتے، معرفت کو عبادت کہتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا، اس نے کہا مولا ہم دعا مانگتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچان نہیں رہے، کہ تمہیں یہی خبر نہیں ہے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ کون ہے۔ عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم صبح اٹھو۔ وہ جو انسان کو زیادہ سے زیادہ سکون میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ ہم نیند سے بیدار ہوں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے گھر کے چکر لگائیں؟ وہ رسموں سے ہمیں آشنا نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں عبادت کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحبان، بڑی عقیدت کے ساتھ میں نوکری شروع کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی دوش پہ رہوں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر کے خطیب کی بھوک پوری کرنے کے لیے داد کا طالب نہ بنوں، اور میں کوشش کروں کہ اطمینان ہو کہ میں آپ کو ایک بہتر تقریر سنا سکوں۔
ہم میں سے ہر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کے جو خود کہہ رہا ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. جب وہ خود ہی ہمارے قریب ہے تو ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اہل علم بیٹھے ہیں. لاہور نہ ہوتا، مضافات ہوتا، کوئی گاؤں ہوتا، کوئی دیہات ہوتا، میں کوئی سلیس زبان استعمال کرتا. اتنے پڑھے لکھے بندوں میں آپ کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو اسی معیار پہ کر رہا ہوں. جس کے قریب ہونا چاہے اس کے لیے فاصلہ ضروری ہوتا ہے. ایسا قریب ہونے کے لیے درمیان میں فاصلہ شرط ہے. آپ میرے قریب ہیں اس لیے کہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے. یہ لباس میرے قریب نہیں، یہ مجھ سے متصل ہے، اس لیے کہ اس میں اور مجھ میں فاصلہ کوئی نہیں. قریب کے لیے فاصلہ شرط ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا. پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں تھا. اگر اس فاصلے میں بھی اللہ تھا تو پھر ہم کس کے قریب ہو رہے تھے؟ ہمیں درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا، اللہ ادھر تھا، ہم ادھر تھے. ہم قریب ہونے کے لیے چلے، وہ رکا ہوا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم قریب ہوں. اب ہم نے اس فاصلے کو عبور کرنا ہے. اب ہمیں اس فاصلے میں یہ ماننا پڑے گا اس فاصلے میں اللہ نہیں. اب مجھے سوچ کے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر فاصلے میں تو اللہ ہے ہی نہیں. اللہ فاصلوں میں تو ہوتا ہی نہیں. اب اس میں جتنا میں پھیلانا چاہوں تو یہ فلسفہ اور منطق کی اجتماعی بحث ہو جائے گی. اس کو جتنا پھیلانا چاہوں اتنی گفتگو پھیل سکتی ہے. لیکن اگر میں بالکل ایک جملے میں بند کروں تو اس جملے میں اس طرح بند کروں گا کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کا مطالبہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں. جب دریا میں تیرتا ہوا جانور سمجھے کہ میں پانی کے قریب ہو جاؤں تو وہ پانی کے قریب ہے تو پانی میں ہے. اب ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اس اللہ کے جو فاصلے میں نہیں، اس اللہ کے جو کسی ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت میں جو نیت کر رہے ہیں وہ اللہ ہم نے نماز کی نیت یہ نہیں کی ہم اللہ تیرے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں. عربی زبان سمجھنے والے الی اللہ، اللہ کی طرف. اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں ٹو ورڈز اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں. اب اللہ کی طرف اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کوئی طرف معین کرنی پڑے گی. آپ میری طرف قریب ہونا چاہ رہے اس کا مطلب میں ادھر ہوں، آپ ادھر تو نہیں جا رہے. ادھر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متضاد چل پڑے. میں ادھر تھا، آپ کو اس طرف آنا تھا. اگر ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کی ایک سمت معین کرنی پڑے گی. اگر ہم کہیں گے اس سمت میں اللہ ہے تو باقی سمتوں میں کون ہے؟ بڑا مشکل ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی سمت نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ فاصلوں میں نہیں ہے. پھر اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اگر اللہ کی کوئی طرف نہیں مل رہی تو کم از کم اللہ کا کوئی طرفدار ہی ڈھونڈ لو. کوئی ایسا طرفدار ہو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے. اللہ کی تو کوئی طرف نہیں، طرف کوئی نہیں. اس کے طرفدار ہیں جو ادھر ہیں اللہ سے ملے، ادھر ہے بندوں سے ملے. ان کو ملنا ہی اللہ کو ملنا ہے، ان کو چھوڑنا ہی اللہ کو چھوڑنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نماز کی نیت میں چاہتا ہے میں عبادت تیری کرتا ہوں لیکن پہلے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں. پہلے میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں. اب اللہ کے قریب کون رہتا ہے؟ اللہ کا قرب کون ہے؟ اللہ کی قربت میں کون رہتے ہیں؟ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے اللہ کا قرآن، وہاں کی باتیں یہاں تو ہی پہنچاتا ہے.
تو تجھ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے قریب کون رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا میں تمہیں 4 نشانیاں دیتا ہوں، یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، یہ تجھے اللہ کے قریب پہنچائیں گے۔ میں نے کہا پہلا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ۔ میں نے کہا یہ اللہ کے قریب رہتا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں اسے مقرب کہا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی قربت میں تھا۔ میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا کہ شاید یہ مجھے اللہ تک پہنچائے۔ وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا، میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھا، میں نے کہا اے کلیم اللہ، میں تو تیری طرف آیا تھا، تو مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے، تو خود یہاں کھڑا ہے۔ موسیٰ نے کہا ملتا ہوں اس سے، لیکن کسی طرفدار کی وجہ سے۔ ندا آتی ہے مجھے اس کی، پکار آتی ہے، میں سنتا ہوں اس کی گفتگو کو، لیکن وجود میں نہیں۔ میں گفتگو کی منزل پہ آیا ہوں، لقاء اللہ کی منزل پہ نہیں آیا۔ میں ملاقات نہیں کر سکا، تمنا کی تھی، اس نے بھی تجلی دی، میں بے ہوش ہوا، ساتھی مر گئے۔ تجلی ایک تھی، اثر 2 دکھا گئی۔ موسیٰ امت جیسے ہوتے تو شاید موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے، موسیٰ بھی خاکسر ہو جاتے۔ موسیٰ کا ظرف اور تھا، امتیوں کا اور تھا، وہ جل گئے، یہ صرف بے ہوش ہوا۔ تجلی ایک تھی، جلوے کئی تھے۔ پہاڑ کا ظرف اپنا تھا، ساتھیوں کا اپنا تھا، موسیٰ کا اپنا تھا۔ خیر گفتگو کا مرکز اس وقت حضرت موسیٰ کی ذات گرامی نہیں، موضوع ہے قرب پروردگار۔ تو موسیٰ تو ملاقات کر سکا؟ فرمایا نہیں، کوہ طور پہ رہا۔ میں نے قرآن سے کہا تو نے مجھے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا، وہ کوہ طور پہ کھڑا ہے۔ اس سے بھی کوئی آگے گیا، اس نے کہا ہاں ایک گیا ہے، مریم کا بیٹا، بطول کا بیٹا تھا۔ میں حضرت عیسیٰ کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا اے مریم زادہ، اے بطول کا بیٹا، اللہ کے قریب کر۔ اس نے کہا کیسے قریب کروں، میں تو خود چوتھے پہ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو قرآن نے کہا تھا تو قریب ہونے کی غرض سے گیا تھا۔ اس نے کہا چاہتا میں بھی تھا میں اس کے قرب میں پہنچوں۔ اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے۔ مجھے اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا۔ میں نے کہا تو چوتھے آسمان پہ روک گیا، تو نے یہاں سے کوئی آگے جاتا دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے روز گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبریل کو، وہ وہاں سے یہاں آتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، تو جبریل کا پلو پکڑ، جبریل تجھے اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ موسیٰ نے واپس بھیج دیا تھا، عیسیٰ نے رخ بدل دیا تھا۔ میں جبریل کے دروازے پہ پہنچا، میں نے کہا اے علی کا شگیر، تو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے، میں بھی علی کے دروازے پہ جھکتا ہوں۔ تو حسنین کا درزی ہے، میں حسنین کا ماتمی ہوں۔ تو بطول کا نوکر ہے، میں بھی بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ لاہور والوں، میں جبریل کے پیچھے دوڑا، جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے جبریل کو کانپتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا۔ نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ چلی گئی ہے قرب پروردگار میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان 12 میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے قرب میں لے لے، وہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو حضرت مصطفیٰ سرکار ختمی المرتبت کے پاؤں میں نالین تھی، وہ کسی دھات کی بنی تو نہیں تھی، چمڑے کی تھی۔ چمڑا ہوتا ہے جانور کا، جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں چلی گئی۔ نہیں 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 نہیں، ابھی مجمع وہاں نہیں پہنچا۔ جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں پہنچ گئی۔ اس کا مطلب جانور بھی ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، یہ اسے بھی قرب پروردگار کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ ہم شیعہ بھی گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، قربتاً اللہ سمجھتے ہیں۔ مالک حسین عزت ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے سرکار۔ ہم بھی گھوڑے کو جانور سمجھ کے پوجا نہیں کرتے، ہم بھی ذوالجناح پہ ہاتھ لگاتے ہیں قربتاً اللہ۔ تو ہے جو ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔
گفتگو اگر ذوالجناح پہ ہوتی تو یہاں فضائل کے اتنے دروازے کھل رہے تھے. کیا بتاؤں، کربلا میں انسان حسین سے ہٹے تو ہمیشہ کے لیے غارت ہو گئے، جانور منسوب ہوا ہمیشہ کے لیے معزز ہو گیا. کیا بتاؤں کتنے اصرار ہے کہ کتنی بار حسین کے گھوڑے نے وحی کی آواز سنی ہے. کتنے سر تھے یہاں پہ حسین کی سواری کے. موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، مصطفیٰ پہنچ گئے قرب کی منزل پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہی تو میرا نبی تھا جو قرب پروردگار میں پہنچا. موسیٰ طور پہ رکا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے. جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے پاس اتنی عزت، اتنا شرف ہے کہ وہ قرب پروردگار کی منزل پہ پہنچ گیا ہے. میں نے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کلمہ بھی تیرا پڑھا ہے، تیری ہی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تیرے ہی بیٹوں سے وفا کرنے کا ہنر سیکھا ہے. مجھے اتنا بتائیے، آپ جو قربت پروردگار کی منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ نے اپنے سے بھی آگے کسی کو پایا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے تو اس نے 2 کمانوں کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا، جو ہاتھ باہر آیا وہ علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب ہے کہ قرب پروردگار پانے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے. قرب پروردگار پانے کے لیے ان کا وسیلہ ضروری ہے، ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں. اللہ کل شین قدیر ہے. چاہتا تو سیدھا دلوں پہ قرآن نازل کر سکتا تھا، اسے کسی سے مشورہ کرنا تھا، کسی سے پوچھنا تھا. سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کرتا، ہمیں احکامات کا پتہ چل جاتا. اس نے ہمیں سیدھا قرآن نہیں دیا، اتارا کسی پہ، سمجھایا کسی کو. ہماری فطرت میں رکھ دیتا اسے ماننا، ہم دنیا میں آتے آتے ہی سجدہ کر دیتے. اس نے ہمیں قابل ہدایت کے لیے محتاج نبی کیا. میرے مالک تو نے ہمیں انسانیت اشرف المخلوقات سے مرصع کیا تھا، تو میرے مالک تو ہمیں اپنی حاکمیت منوانے کے لیے ہماری خلقت، ہماری جبلت، ہماری فطرت میں رکھ دیتا کہ ہم تجھے مانیں. میرے مالک تو نے ہمیں محتاج کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جب میں ان کے بغیر تم تک نہیں آتا تو تمہاری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کروں؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کریں؟ اسے سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں، اسے خلوص چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا کیسی ہے. اہل زبان اگر اردو سمجھنے والے بیٹھے میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، اسے مقدار سے غرض نہیں، معیار سے غرض ہے. وہ نہیں دیکھتا کتنے کیے، وجہ کیسے کیے. ابلیس نے لاکھوں کیے تھے، اسے قبول نہیں کیے. حر نے ایک کیا. اچھا، ابلیس کے سجدوں میں اور حر کے سجدے میں فرق کیا تھا؟ وہ قریب رہ کے بھی قرب کو نہ سمجھ سکا. وہ فرشتوں میں بیٹھا تھا لیکن قرب پروردگار کو نہ سمجھ سکا. اس نے کہا صرف تجھے مانوں گا، قرب کو نہیں مانوں گا. کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا تیرے لیے. وہ اس رستے سے کم منکر ہو گیا. اس نے کہا قربتاً نہیں، صرف تجھے مانوں گا. فرمایا مجھے نہ مان، قربتاً اللہ کے رستے سے آ. مجھ تک آنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، قربتاً اللہ. اگر تو چاہتا ہے مجھ تک آنا تو اچھا مجھے بتا، تو مجھے مانتا ہے؟ کہتا مانتا ہوں. فرمایا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. فرمایا پھر لعنت نہیں اس عبادت پہ جو مجھے مانتا ہے انہیں نہیں مانتا.
تیری عبادت عبادت نہیں، کیونکہ تو قربت کو نہیں سمجھ سکتا۔ حر کے پاس ایک سجدہ تھا لیکن قرب والا تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں گیا۔ ہاں اگر حر یزید کے لشکر میں رہ کے بھی اللہ سے معافی مانگتا شاید پھر بھی قربت کی منزل پہ نہ پہنچتا، یقیناً قربت کی منزل پہ نہ آتا۔ وہ پہلے آیا اللہ پہ، وہ لے کے گئے اللہ تک۔ اب پتا چلا کہ ہر شیعہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ یہاں اللہ ہے، وہاں اللہ ہے۔ ہم اللہ سے ہو کے اللہ تک آتے ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہم مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے رستہ۔ اچھا، رستے کے ہاں ایک خاصیت ہے، یہ جاتا بھی نہیں اور پہنچا بھی دیتا ہے۔ یہ خود کہیں نہیں جاتا، آنے والے کو پہنچا دیتا ہے۔ میں لاہور ٹھوکر پہ اتروں، میں اتر کے پوچھوں علاقہ نواب صاحب کون سا رستہ جاتا ہے، تو وہ کہیں گے سیدھا، وہ تو وہیں تھا، اس نے مجھے پہنچا دیا، خود نہیں آیا، مسافر کو پہنچا دیا۔ رستہ ہوتا بھی ایسا ہے جو خود نہ ہلے، مسافر کو پہنچا دے۔ اور رستے کی ہاں دوسری خاصیت ہوتی ہے، یہ ایک وقت میں کئی مسافروں کو ان کی کئی منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ علی 40 جگہوں پہ افطار کرنے کیسے چلے گئے۔ رستہ ہوتا ہے الہ، یہ ہے اللہ، یہ ہیں ہمیں اللہ تک پہنچانے والے۔ کیوں؟ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان ماننے سے پہلے یقین کرتا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بول نہیں رہا تھا، وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا، وہ کچھ بھی۔ اب اس کو منوانا کتنا مشکل تھا، انہوں نے ایسا منوایا کہ زمانے نے دیکھنے کی حسرت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے آ کے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے، آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہے، بھی گواہی تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی کا شریعت میں قانون ہے شاہدہ ہو وہ حاضر علی شیء، گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر ہو۔ کانوں سے سنی گواہی تو عدالت قبول نہیں کرتی۔ وہ پوچھے چشم دید گواہ ہے، یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں، ادھوری ہے تیری گواہی، دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ تم سب سے بڑی گواہی دے رہے ہو اللہ کے ہونے کی، اور وہ بھی ادھوری ہے۔ جب تم نے دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کیسی؟ پوری دنیا کے مسلمان آنکھوں کے سامنے کھڑے کرو، جب تم نے اللہ دیکھا نہیں پھر گواہی کیسی دے رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے، پھر مان، ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے تو سب نے کہا ہے۔ آج پوری دنیا ان کی گواہی پہ گواہی دے رہی ہے۔ نوجوان گواہی انہوں نے دی ہے، باقی سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ گواہی انہوں نے دی، انہوں نے کہا ہے، ہم سب نے کہا پھر ہے۔ جب یہ جو کہہ رہے ہیں، پھر ایسا منوایا کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیسا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس سے سوچنے کی کوشش تب کرتے جب یہ سمجھ میں آ جاتے، جب اس کے نمائندے ہی سمجھ میں نہیں آئے، وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس نے کہا پہلے ان کو سمجھو۔ اب دنیا نے اللہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کی، کیا کہنے، کاش دنیا توحید کا عقیدہ مانے اللہ کے سے، تو پھر مزہ آئے اللہ کہنے کا۔ میرے مولا امیر المومنین نے کوفہ کی مسجد میں امیر بیٹھے ہوئے تھے،
میں کہتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا سب سے قیمتی جملہ میں اب ہدیہ کرنے لگا ہوں. مولانا مسجد کوفہ کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے, ریل سے ایک چیونٹی گزری. علی فرماتے ہیں کہ کیا کمال ہے اس پروردگار کا کہ اس نے علی کو یہ صفت عطا کی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ چونٹی بھی اللہ مانتی ہے, لیکن علی جانتا ہے اس کا عقیدہ توحید کیا. ہم اللہ کسے مانتے ہیں؟ طاقتوں کے مرکز کو. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہر ایک کے ذہن میں توحید جدا ہے. قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہم سارے ایک جیسا عقیدہ توحید رکھ رہے ہیں. کنویں میں رہنے والا مینڈک پوری کائنات کنواں سمجھتا ہے, اسی کو کنویں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقتوں کے چشمے کو, مرکز کو اللہ کہتے ہیں. اس سے باہر نکل کے دیکھو کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاس کیا جملہ ہے, تو میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طاقتیں, مظہر, سب کچھ دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے, علی کی پیشانی. علی کے ماتھے کے سجدے کا نشان توحید کا ایڈریس ہے. علی کے پیشانی کا محراب باب اللہ ہے. یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو. جب تمہیں اپنا آپ مل جائے تو سمجھ لو تمہیں اللہ مل گیا. فقر کی, عرفان کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے ذات کی پہچان. ہر ایک نے کہا اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو, اللہ کو پہچانو. علی تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں کہا پہلے خود کو پہچانو. میں مسجد میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مفاتیح الجنان و باقیات و صالحات اٹھاؤ, صحیفہ کاملہ اٹھاؤ, صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ, مذہب شیعہ کی معتبر دعاؤں کی کتابیں اٹھاؤ. سب سے زیادہ زور دیا ہے دعائے معرفت پہ. پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اعرفنی نفسک, میرے اللہ مجھے میری نفس کی معرفت دے. پہلے میں خود کو پہچانوں تاکہ میں تجھ کو پہچانوں. اگر میں نے خود کو نہ پہچانا تو میں نے تجھ کو کیا پہچانا؟ خدا نے اپنا ذات انسان کے اندر چھپائی ہے. کیسے؟ میں بھی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ہم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں سجدوں میں, ہم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں عبادتوں میں. پہلے ہم اپنا آپ ڈھونڈیں. میں آپ کی مثال نہیں دوں گا, میں خود اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے کوئی کہے کہ تو کہاں ہے, تو آپ کہیں گے یہ ممبر پہ. یہ ممبر پہ میرا وجود ہے, میرا وجود. وہ جس کا وجود ہے وہ میں کہاں ہے؟ فلسفہ اور منطق کی بحث ہے جسے میں آسان لفظوں میں کہنے لگا. میں کہاں ہوں؟ آصف میرا اسم ہے, میری ذات نہیں. خطابت میری صفت ہے, ذات نہیں. صفت ہمیشہ موصوف سے علیحدہ ہوتی ہے. میں خود کہاں ہوں؟ یہ میرا وجود ہے, میرا. وہ میرا کہاں ہے؟ میری آنکھیں, میرا چہرہ, میرے ہاتھ, میری زبان. وہ میں کہاں ہے جس کا یہ سب کچھ ہے؟ آپ کہیں صاحب آپ کے اندر وہ بھی میری روح ہے. روح بھی ذات نہیں, میری. تو پھر میں کہاں ہوں؟ وجود بھی میرا ہے, روح بھی میری ہے. انسان مر جائے تو لوگ کہتے ہیں زید کی میت. زید کہاں ہے؟ وہ جس کی میت ہے وہ خود کہاں ہے؟ تو خدا نے انسان کو بنا کے اس کے وجود میں گم کر دیا. خدا نے کہا میرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے تیرے اندر تیری ذات. جب تجھے تو مل جائے سمجھ لینا
تو نے مجھے پا لیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی، اپنی مثال دی ہے، میرا وجود ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میری زبان ہے، میری روح ہے، تو میں کہاں ہوں؟ اب آپ میں سے کسی صاحب نے چاہا کہ وہ مجھ تک پہنچے، پہنچنا میرے وجود تک نہیں تھا، مجھ تک تھا، لیکن اس نے میرے وجود کو پایا۔ جس نے وجود پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ اس لیے وجود تھا میری ذات کا مظہر، وجود نے مجھے منوایا، وجود نے میرے ہونے کی دلیل قائم کی۔ جس نے میری ناراضگی دیکھنی تھی اس نے میرا چہرہ دیکھا، جس نے مجھے ملنا تھا اس نے میرا ہاتھ دیکھا۔ خدا نے کہا مجھے بھی سجدوں میں تلاش کرنے سے پہلے پہچانو وجہ اللہ کسے کہتے ہیں، عین اللہ کسے کہتے ہیں۔ اگر تم نے پا لیا کہ ہم یہ ہیں اللہ کے مظہر، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم نے مظہر پا لیا تو تم نے ذات کو پا لیا۔ میں بار بار مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوان جن کا تعلق کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ ہے وہ بات کو بہتر سمجھیں۔ پانی دو گیسوں کے مجموعے کا نام ہے، ہائیڈروجن پلس آکسیجن، یہ دونوں ملتی ہیں تو پانی کو وجود دیتی ہیں۔ وہ دونوں نظر پانی آ رہا ہے، پیاس پانی نے بجھائی، لیکن پانی کو وجود ان دو نے دیا تھا جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس نے پانی کو مانا اس نے ان کو بھی مان لیا، اس لیے پانی تھا ان کا مظہر۔ خدا نے کہا میں مطمئن ہوں، درود آل محمد پہ پڑھو، راضی میں ہو جاتا۔ محبت آل محمد، محبت آل محمد سے کرو، میں راضی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اللہم صلی علی محمد، میں راضی کیوں ہو جاتا ہوں، میں مطمئن اس لیے ہو جاتا ہوں کہ تم نے مظہر کو مان لیا۔ ذات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مظہر کو تسلیم کرنا، ذات کو تسلیم کرنا، کیونکہ مظہر ہیں اللہ، ذات ہے اللہ۔ ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ ہم تیرے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے قربت اللہ کی، کیونکہ ہم یہاں تک جا کے رک جائیں گے، کیونکہ وہاں ہم نہیں جا سکتے۔ ہم نے اپنے اعمال صرف انہیں دینے ہیں، آگے انہوں نے پہنچانا، وہ بھی اپنی نعمتیں انہیں دیتا ہے۔ یہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں اسکول کالج میں پڑھاتا ٹیچر ہے، امتحان بھی پھر ٹیچر ہی لیتا ہے۔ وزیر تعلیم نہ پڑھانے آتا ہے نہ امتحان لینے آتا ہے، وہ اپنے سیکریٹریٹ میں اپنے آفس میں مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے، اس سے صرف رزلٹ جاتا ہے کہ اتنے پرسنٹ پاس ہو گئے ہیں، اتنے فیل ہو گئے ہیں۔ ہمیں پڑھانے بھی 14 آئے تھے، قیامت کو امتحان بھی 14 نے لینا ہے، اللہ کو صرف نتیجہ جانا ہے، اتنے جنت میں چلے گا، اتنے جہنم میں چلے گا۔ عقیدہ توحید بہتر کرنے سے پہلے اللہ والا عقیدہ بہتر کرو۔ ڈائریکٹ اس تک تو کوئی رستہ جاتا ہی نہیں، دکھائی وہ نہیں دے گا، نظر وہ نہیں آئے گا، سنائی وہ نہیں دے گا۔ اور سادہ مثال دے دیتا ہوں تاکہ مجھ جیسے احباب سمجھ سکے۔ میں پولیس والے کی مثال تو تفصیل سے نہیں دے سکتا، آسان سے آسان میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ امام بارگاہ کی حدود میں، یہ مسجد کی حدود ہے، اس کے اندر یہ لائٹیں جل رہی ہیں، ان لائٹوں نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے، ہم فائدہ ان سے لے رہے ہیں، جبکہ یہ خود روشن نہیں ہے، ان کے پیچھے کی پاور ہے جس نے انہیں روشن کیا، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہی ہے، یہ ہے اس کی مظہر۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے طاقت بھی چلی جاتی ہے۔ علی اللہ کا مظہر ہے، علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جاتا۔
شاہ مظہر کو ماننا ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے ذات کو ماننا. مظہر کو ماننا ذات کو ماننا. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے, بادشاہ کی صحت و سلامتی کے لیے, وقت کے امام کی سلامتی ہو. اس کا مطلب مظہر ہے تو ذات ہے. ذات مظہر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. چلو اسی مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. جب یہ بجلی ہم تک آتی ہے تو یہ ڈائریکٹ نہیں آتی, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاور وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں. درمیان میں ایک آلہ نصب کیا جاتا ہے جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو, کوئی وابڈا کا اہلکار بیٹھا ہو تو میری تائید کرے گا. اس ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ وہ اس کے پاورز کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ سیدھی چلی گئی سب کو جلا دے گی. موسیٰ کے ساتھیوں نے بھی سیدھا دیکھنے کی خواہش کی تھی. جل گئے سارے. کاش موسیٰ ہی پہ یقین کر لیتے, مظہر جو بول رہا تھا تو مان لیتے. انہوں نے کہا نہیں, تو نکل درمیان سے, اسے آنے دے. اگر وہ سیدھی آئے تو سارے جل جائیں گے. ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ اس کے وولٹیج کو ٹھنڈا کرنا. اتنا ٹھنڈا کرنا, آگے اتنا پہنچانا جتنی ضرورت ہے. دین میں حجت کا کام بھی یہی ہے. یہ اللہ سے پوری طاقت لیتے ہیں, مخلوق کو پوری نہیں دیتے, اتنی دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. ایک بھی سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے, جو چیز بھی لگی ہوگی فوراً چل جائے گی. کیوں؟ ضرورت سے زیادہ آ گیا, ظرف چھوٹا تھا, حقیقت زیادہ آ گئی. علی فرماتے اس لیے میں اپنی محبت بھی ظرفوں کے مطابق دیتا ہوں. اب میں سطر پڑھوں, سطر پڑھنے سے پہلے میں اس چہرے کی تلاش کر رہا ہوں جو مجھے سطر کی پوری قیمت ادا کر دے. ایک سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے تو وہ سوئچ جل جاتا ہے. ایک کم ظرف کے آگے زیادہ فضیلت علی آئے, اس کا چہرہ بھی جل جاتا. ظرف چھوٹا تھا, فضیلت زیادہ پڑھ دی گئی. ظرف اس قابل نہیں تھا, برتن چھوٹا تھا. یہ وسیلہ ہے. کون کم بخت ہے جو انہیں اللہ سمجھتا ہے؟ کون بدبخت ہے جو انہیں اللہ سمجھے؟ یہ اللہ ہیں, یہ اللہ منوا رہے ہیں. یار یہ اللہ منواتے ہیں, یہ بندوں کو اللہ سے ملواتے ہیں. زندہ مرد آباد, مرد آباد. بیش یہ اللہ ہیں. گفتگو کی سنجیدگی کو مد نظر رکھیے گا. موضوع انتہائی حساس اور بہتر میں نے آپ کے سامنے. یہ اللہ کی منزل پہ ہے, یہ ہمیں اللہ تک پہنچا. کیونکہ منطق کا قانون ہے, فلسفہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, علم الکلام بھی اسے مانتا ہے. ضدیں کبھی ایک نہیں ہوتی. آگ پانی, سورج چاند, دن رات, مشرق مغرب, مومن منافق, ضدیں ہیں نا, ضدیں کبھی بھی ایک نہیں ہوگی. یہ اس کو پورے جتنے علوم اس وقت دنیا میں رائج ہیں انہوں نے مانا, ضدیں ایک نہیں ہوتی. اب اللہ اور بندہ ضد ہیں, کیونکہ وہ خالق, یہ مخلوق, وہ معبود, یہ عبد.
وہ اتنا پاک ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ کب سے پاک ہے، کب تک پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے۔ ہم ناپاک ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز مطابقت کر ہی نہیں رہی۔ ملنا دونوں کو ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں، آخری موڑ آ گیا اور یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ جو جہاں سے بات شروع کی تھی پرکار کی طرح گھوم کے وہیں آ گئے۔ انسان چاہتا ہے عبادت میں اللہ سے ملاقات کرنا، کیسے ملے؟ ضد ہے، مل نہیں سکتا۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے ضد کے قانون کو توڑنا پڑے گا۔ اب ضد کے قانون کو توڑنے کے لیے جہاں پانی اور آگ، دیکھیں سردی کا موسم ہے، مثال دے دیتا ہوں، پانی اور آگ ضد ہیں، دونوں ایک نہیں ہو، ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انسان کے شعور نے بار بار اسے جھنجھوڑا کہ اسے گرم پانی چاہیے، پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ چاہیے، دونوں ضدیں ہیں، ایک نہیں ہو سکتی۔ اس نے علم کے قانون کو توڑا شعور پہ، کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت تھی، اس نے شعور سے ایک نیا باب کھولا۔ اس نے برتن میں لیا پانی، نیچے جلائی آگ، آگ کا پورا اثر پانی کو پہنچا، دونوں ضدیں ایک ہو گئی کیونکہ درمیان میں برتن وسیلہ تھا۔ اب اسے سادہ مثال میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ درمیان میں تھا برتن وسیلہ، اور وسیلہ اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کی پوری حدت پانی تک پہنچائی۔ اس نے پانی کو آگ نہیں ہونے دیا، آگ کو پانی نہیں ہونے دیا، اس لیے درمیان میں برتن دا وسیلہ۔ اس لیے اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ان کو رکھنا، یہ تجھے مجھ نہیں ہونے دیں گے، مجھے تم نہیں ہونے دیں گے، یہ درمیان میں رہیں گے۔ میں لاہور میں مریم آباد مسجد میں تقریر کر کے چلا جاؤں، پھر میں 2 4 6 دن بعد لاہور پہنچوں، کوئی صاحب مجلس سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے سرکار آپ نے تقریر کی تھی مسجد مریم میں، آپ نے کہا تھا پانی اور آگ ضدیں ہیں، ایک ہو سکتی ہے درمیان میں برتن وسیلہ ہو۔ آپ کی گفتگو ختم ہوئی، ہم ٹھوک کر چلے گئے، ہم وہاں سے لے گئے ایک 500 روپے کا پلاسٹک کا ٹب، ہم نے اس میں رکھا پانی، نیچے جلائی آگ، نہ آگ بچی، نہ پانی بچا، نہ برتن بچا۔ میں تب کہوں گا آپ نے تقریر پوری نہیں سنی، میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا، پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا تمہیں بھی جلائے۔ برتن ایسا ہو جو آگ کے اثر کو برداشت کر سکے، برتن قابل ہی نہ ہو کہ وہ خود آگ کا اثر برداشت کر سکے، جو خود کہیں کہ اگر میں کبھی بھٹکوں مجھے سیدھا کر دینا، کوئی کہے کہ مجھ میں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے، وہ ہمیں اللہ منوائیں گے، اللہ وہ منوائیں گے جن سے بندے پوچھیں اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ کہیں ہم، جنہیں اللہ نفس اللہ کہے، جنہیں اللہ عین اللہ کہے، جنہیں اللہ ید اللہ کہے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے الاللہ۔ اور جب آپ الاللہ کی منزل پہ آ جاتے ہیں، جب آپ الاللہ کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر میں اپنا آزمودہ اور مجرب ترین نسخہ بتانے لگا ہوں۔ جب آپ الاللہ کو مان لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا کرم یہ کرتے ہیں، یہ آپ سے خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ کو مانو گے تو جنت کی خواہش چلی جائے گی۔ جنت کی خواہش ان کے پاس ہے جو فقط اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ پہ آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے تو یہی تو جنت ہے۔ نہیں 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 نہیں، بات جیسے میں چاہتا تھا ویسے کھلی نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ معرفت کا یہی زینہ اتنا آسان ہو جاتا، لیکن شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے تو میں اگلے زینے میں چلا جاتا ہوں۔ اللہ پہ آ کے رک جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہر ایک نعمت منسوب ہو جاتی ہے۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا تھا اگر جنت کی خاطر میرے ساتھ آئے ہو تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ جب حسین نے چراغ روشن کیا تو 72 کی آواز آئی، ہم اللہ ڈھونڈنے نہیں آئے، اللہ ڈھونڈنے آئے۔ وہ کون سی جنت ہے جو ہمیں اللہ کے بغیر ملے گی؟
इल्लल्लाह तक पहुंचो, कुर्ब परवरदिगार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इल्लल्लाह की मोहब्बत हमें अल्लाह की मोहब्बत दे देती है, ये हमें मुतसिल कर देते हैं इबादत परवरदिगार जब हम इल्लल्लाह की मंजिल पे आए। अब नमाजी की नमाज सज जाएगी जब वो नीयत में कहेगा मैं 14 के करीब होना चाहता हूँ ताकि ये मुझे तेरे करीब करे। फिर इस नीयत के बाद जब अल्लाहु अकबर कहोगे तो फिर इसका मज़ा ही कुछ और। फिर इस नीयत के बाद जब तुम सजदा करोगे तो तुम्हें सजदा बोल के बताएगा कि मैं बचा हूं तो इल्लल्लाह की वजह से। तुम नमाज में अपने हाथ उठाओगे, अपने 2 हाथों को देखोगे तो तुम्हारे 2 बाजू गवाही देंगे, ये 2 बाजू कटे हैं इल्लल्लाह के लिए। मेरी बहन बेटी, मेरी दुआ है कि हर बेटी पर्दा करे, लेकिन जब वो नमाज के लिए चादर उठाती है उसकी चादर बताती है ये लुटी है इल्लल्लाह के लिए। खुदा ने तो इल्लल्लाह इतने समझाए, वक्त ज़्यादा हो गया वरना मैं यहीं पे रुका रहता तो 1 घंटा और मज़ीद इल्लल्लाह पे रुकते हम। खुदा ने क्यों कहा है कि नमाज के लिए पहले वज़ू करो, वज़ू के लिए चुल्लू में पानी भरो, पानी पे नज़र पड़े तुम्हें इल्लल्लाह याद आए, चेहरे पे हाथ फेरो तुम्हें इल्लल्लाह याद आए, बाजुओं पे हाथ रखो तुम्हें इल्लल्लाह याद आए। नमाज के लिए जब तुम्हारी कमर झुके ना रकू की हालत में तो थोड़ी देर झुकी हुई कमर से पूछना कि किसी ने शाम का बाजार झुकी हुई कमर से बुलाया, वो इल्लल्लाह तुम्हें याद आए। सजदे में सर रखो, उठाओगे खुद, तुम्हारा झुका हुआ सजदे का सर तुम्हें इल्लल्लाह याद करवाए। रोज़े के लिए भूखे रहो ताकि इल्लल्लाह याद आए, तवाफ़ करो ताकि तुम्हें इल्लल्लाह याद आए। इतना अल्लाह मनवाने के लिए इल्लल्लाह ने कुर्बानी दी है। मैं तुम्हारी चीख के लिए, रोना नहीं, रोना तो हर आंख पुरनम हो गई, तुम्हारी चीख के लिए जुमला कहने लगा हूँ। आज तक कभी किसी ने ऐसी 4 साल की बच्ची देखी है जो कमर झुका के चलती? देखी है किसी ने तो बोले मुझे। किसी ने किसी की 4 साल की बेटी देखी हो जो सहारा लेके चल रही हो? हुसैन की 4 साल की बेटी दीवारों के सहारे लेके चलती थी। जुमला पढ़ूं तुम्हारे कब्र तक रोने के लिए। 4 साल की मासूमा ने जिंदान में सज्जाद का चेहरा हाथों पे लेके कहा था, सज्जाद मुझे तेरी इमामत की कसम अब मुझे तेरा चेहरा साफ नजर नहीं आता। सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई है, सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई नहीं रही अब। सज्जाद अब मैं हाथों से तेरा चेहरा पहचानती। मिंबर पे हूं, ये जुमला मेरा नहीं, मेरा ज़माना तालिब इल्मी था जामिया इमामिया करबला गामे शाह प्रिंसिपल अल्लामा हुसैन बगजाड़ा साहब से। मैं अवाइल में ज़माने तालिब इल्मी में करबला गामे शाह मस्जिद में एक साले सवाब की मजलिस हो रही थी। अल्लामा हुसैन बगजाड़ा मजलिस पढ़े, जाड़ा साहब ने पढ़ते पढ़ते ही जुमला कहा कि हुसैन की बेटी को भाई का चेहरा हाथों से देखना पड़ता था और मासूमा कहती थी सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई है। मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। अभी इतना जुमला कहा, यहाँ बिल्कुल करीब एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोल पड़े। उन्होंने रोते रोते खामोश हुए, रो कहने लगे हुसैन बगजाड़ा साहब आप साहिब तफसीर अल कुरान हैं, आपकी हर बात में कोई ना कोई दलील होती है। मैं इस्लाह के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या शहजादी ज़्यादा जागने की वजह से बीबी की आंखों की बिनाई चली गई थी? इतना जुमला कहना था, हुसैन बगजाड़ा की चीख निकली, रो के फरमाया ज्यादा जागने की वजह से नहीं, शिमर ने मारा ही इतना था। रो रो के कहती सज्जाद मेरी आंखें फट गई है, सज्जाद मेरे रुखसार इतने जख्मी। आज रो कमाल अल्लाह, आज रो कमाल।
اللہ مرحومین کے درجات بلند کرے، مالکنی نوازوں پہ رحم فرمائے۔ شہزادی اپنے در کے علاوہ کسی در کا مارا اتنا گیا تھا، آنکھیں زخموں کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ ہم صرف تمہیں اتنا بتاتے ہیں کہ شہزادی کے کان زخمی تھے، نا سیدو مجھے معاف کر دینا، صرف کان زخمی نہیں، معصومہ کا سارا چہرہ زخمی تھا۔ میں غیر سید ہوں، میں بی بی کے زخم نہ پڑھ سکتا ہوں نہ گن سکتا ہوں، نہ سنا سکتا ہوں نہ گنا سکتا ہوں۔ بعض کسی شاعر نے 2 سطریں لکھ کے بی بی کے پورے ہی درد لکھ لیے۔ اسے لکھا تھا کروٹ جو بدلتی تھے دکھ جگداتے تھے کہاں، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ ممبر سے آپ کو ذاکرین خطبہ واعظین نے سنایا کہ حسین کی بیٹی جب دنیا سے گئی تو سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا۔ ہر آنکھ برس گئی ہے۔ بس یہیں پہ اسی جملے کو برداشت نہیں کر سکو گے، میں اسی پہ ممبر چھوڑوں۔ مجھے حکم تھے بڑی بطول کے دکھ پڑتا، لیکن چھوٹی بطول کے دکھوں پہ اتنی آنکھیں رو گئی کہ تم سے چھوٹی بطول کے درد برداشت نہیں ہوئے تو میں بڑی بطول کے درد کیا سناؤں۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی۔ اس کی کمر 18 سال کی عمر میں جھکی تھی، اس کی 4 سال کی عمر میں جھک گئی۔ تمہیں ممبر سے ذاکرین نے سنایا کہ سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا۔ تم یہ سن کے روتے رہے کہ شاید مولا بازار میں تھے، حالت غربت تھی، سجاد بہن کو کفن نہیں دے سکے۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کو کفن بھی جنت سے منگوا کے دے سکتا تھا۔ سجاد نے اپنی ابا کی چادر بھی کفن میں نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے مجبوری سجاد کی غربت نہیں تھی، مجبوری کوئی اس سے آگئی تھی جو ممبر سے پڑھ ہی نہیں جا سکی۔ اگر میں پڑھ دوں تو سید برداشت کر لینا اور امتی گلیوں میں روتے ہوئے اپنے گھروں تک چلے جانا۔ میں ہر امتی کے گھر کے بستر تک رونے کے لیے روایت کا جملہ پڑھنے لگا، مجھے بول کے بتاؤ حالت غربت کی وجہ سے امام نے کفن نہیں دیا تھا۔ میں بات کھول کے نہیں کر سکتا، میں غیر سید ہوں، میں مثال دے دیتا ہوں۔ 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، ماتمی زنجیر مار کے قمیض پہن لیتا ہے، شام کو اپنے گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے دی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیرے زخموں نے تیری قمیض کو پکڑ لیا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی، اور جو پورا 1 سال بازار شام میں سمر کے لوہے کے تازیانے کھاتی رہی، ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، زینب کی آواز آئی سجاد بہن کرتے میں دفنا دے۔ اوہ سکینہ بڑی زخمی